حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر اور مستند قول یہ ہے کہ 3 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں تھیں۔ قاسم، عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا صاحبزادیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بالاتفاق 4 تھیں، چاروں بڑی ہوئیں، بیاہی گئیں، اسلام لائیں، ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یہ بالاتفاق آپ کی ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہے اور کسی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے جس قدر لڑکے پیدا ہوئے وہ سب بچپن ہی داغ مفارقت دے گئے۔ جمہور علماء سیر کا قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ، اور حضرت عبداللہ ہی کا دوسرا نام طیب و طاہر بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے تھے جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے علاوہ تھے۔ اس قول کی بنا پر حضرت خدیجہ کے بطن سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد برابر ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے 6 صاحبزادے ہوئے، 5ویں اور چھٹے صاحبزادے کا نام مطیب اور مطہر تھا۔ حضرت قاسم، آپ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے بیشتر ہی انتقال کر گئے، صرف 2 سال زندہ رہے اور بعض کا قول ہے کہ سن تمیز کو پہنچ کر وفات پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے انتساب سے تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب آپ کی صاحبزادیوں میں بالاتفاق سب سے بڑی ہیں۔ بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں اور اسلام لائیں اور بدر کے بعد ہجرت کی، اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے بیاہی گئیں۔ حضرت زینب کی ہجرت کا مفصل واقعہ اسیران بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ شروع 8 ہجری میں انتقال کیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی یادگار چھوڑ دی۔ لڑکے کا نام علی تھا اور لڑکی کا نام امامہ تھا۔ علی کے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ سن تمیز کو پہنچ کر اپنے والد ابو العاص کی حیات ہی میں انتقال کر گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ معرکہ یرموک میں شہید ہوئے۔ امامہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مانوس تھیں، بعض اوقات نماز میں آپ کے دوش مبارک پر چڑھ جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے ان کو اتار دیتے تھے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک زری ہار آیا۔ تمام ازواج مطہرات اس وقت جمع تھیں اور امامہ گھر کے گوشہ میں مٹی سے کھیل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ سب کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو بلایا اور اول ان کی آنکھوں کو اپنے دست مبارک سے پونچھا اور پھر وہ ہار ان کے گلے میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا، اور جب حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہ تم امامہ سے نکاح کر لینا۔ بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت امامہ سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ امامہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت امامہ نے مغیرہ کے یہاں وفات پائی۔